السلام علیکم عزیز طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اقتباس کی تشریح۔ پہلا سبق ہمارا مرزا محمد سعید، اس کے مصنف ہیں شاہد احمد دہلوی۔ شاہد احمد دہلوی، یہ سبق میں نے جب آپ کو پڑھایا تھا تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، اور میں آپ کو خاص باتیں انڈرلائن کرواتی ہوں کہ مصنف کے تعارف میں سے جو خاص باتیں ہیں وہ آپ نے لکھنی ہوتی ہیں سبق کی اقتباس کی تشریح جب ہم کرتے ہیں۔ مثلا یہاں پہ یہ 2 لائنیں ہیں کہ شاہد احمد دہلوی زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے، ان کی زبان آسان اور عام فہم ہے۔ پھر ہم ان کی خاکہ نگاری اور گنجینہ گوہر کے حوالے سے ایک لائن لکھ کے مصنف کا تعارف 2.5-3 لائنوں میں مکمل کر لیں گے۔ اس سے زیادہ مصنف کا تعارف نہیں ہونا چاہیے۔ اور خاص بات بھی یہ ہے، جو بچے تاریخ پیدائش، سن، وفات اور ان کے بہن بھائی اور تعلیمی سلسلہ لکھنے لگ جاتے ہیں نا، وہ پھر اینڈ پہ کتابوں وہ 8-10 لائنیں اگر تشریح میں ہم مصنف کے تعارف کی ہی لکھ دیں گے تو یہ پیپر چکر پر ایک نیگیٹو امپریشن پڑتا ہے اور وہ آپ کے نمبر کاٹ لے گا، کیونکہ آپ نے تشریح کی بجائے اس صفحے کو فل کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ مصنف کا تعارف ہی دے دیا ہے۔ مصنف کا تعارف ہم نے 2.5-3 لائنوں سے زیادہ نہیں دینا ہوتا۔ پھر اس کے بعد ہم نے سیاق و سباق علیحدہ سے ہیڈنگ نہیں دینی ہوتی، آپ کو بہت دفعہ یہ چیز بتائی ہے، لیکن تشریح میں ہی یہ سارا کام ہوتا ہے۔ اگر یہ پیراگراف ہم دیکھتے ہیں، بہت مشہور ہے اور بورڈ میں بہت دفعہ آتا ہے، عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ ابھی ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مرزا صاحب کے رخصت ہو جانے سے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اب ان کی عدم موجودگی ہمیں رہ کر ان کی یاد دلائے گی، وقت کے ساتھ ان کی جدائی کا گھاؤ بڑھتا چلا جائے گا۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اتنے خاموش کہ خود ان کے زمانے کے اکثر لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے واقف نہیں ہوئے۔ یہاں تک ہم دیکھتے ہیں پیراگراف کہ اس کی ہم نے اقتباس کی تشریح کیسے کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ تھوڑا مصنف کا تعارف دیں گی اور لکھیں گی کہ یہ جو تشریح طلب اقتباس ہے یہ شاہد احمد دہلوی کی مشہور زمانہ خاکوں کی کتاب گنجینہ گوہر سے لیا گیا ہے۔ جو اس کا ماخذ ہے وہ ہم بتا دیں گے، گنجینہ گوہر سے لیا گیا ہے۔ اور شاہد احمد دہلوی کی اپنی زبان پر کامل زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے، ان کی زبان سادہ اور آسان فہم ہے۔ انہوں نے ہمیں مرزا محمد سعید کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے واقف کروایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کس طرح مرزا صاحب کی زندگی تصنع بناوٹ سے پاک تھی اور وہ بہت زیادہ کام کرنے والے پڑھے لکھے عالم فاضل تھے۔ یوں ہم نے شروع کرنا ہے اور پھر ہم یہ بتائیں گے کہ مرزا شاہد احمد دہلوی بتاتے ہیں یا مصنف بتاتے ہیں۔ اب اس پیراگراف کو ہم نے 1-2 لائن میں بیان کرنا ہے۔ شاہد احمد دہلوی بتاتے ہیں کہ مرزا محمد سعید خاموشی سے کام کرنے والے خاموش طبع انسان تھے۔ انہوں نے اردو کی بہت خدمت کی ہے، لیکن ان کی وفات کب ہوئی اور ان کے خاموش طبع کے باعث کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور ہم نہایت غفلت اور مجرمانہ زندگی گزارتے ہیں اگر ہم اتنے بڑے عالم کے بارے میں بے خبر رہتے ہیں۔ مصنف اس زیر طلب نثر پارہ کی تشریح میں مصنف کہتے ہیں کہ ایک عالم جو ہوتا ہے اگر اس کی وفات ہو جائے، اب یہاں پہ لفظ عالم جو ہے اس کی ہم نے بہت تشریح کرنی ہے، اور ایک سطر جو ہے ہماری اس کو ہم نے 2-3 میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم ایک لفظ کو بھی بہت زیادہ وضاحت سے بیان کرتے ہیں تو بھی بات پھیلتی ہے۔ ہم نے رہنا انہی چیزوں کے اندر ہے اور بات کو طویل بھی بہت کرنا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ شاہد احمد دہلوی بتاتے ہیں کہ مرزا محمد سعید صاحب کمال انسان تھے، بہت پڑھے لکھے، علم و ادب کے شیدائی تھے اور وہ بہت زیادہ مطالعہ والے انسان تھے۔ یوں آپ نے عالم کی 2-3 لائنوں میں تشریح کر دینی ہے کہ مرزا محمد سعید کیسے عالم تھے۔ جب ایک صاحب مطالعہ، صاحب علم و کمال شخصیت اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو وہ صرف اس شخص کی ہی موت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے ساتھ ایک پوری دنیا بھی اس جہان فانی سے لے جاتا ہے، یعنی کہ ایک دنیا کی موت ہو جاتی ہے۔ ان کی جدائی کا دکھ نہ صرف مجھے ہے بلکہ ان کے تمام دوستوں، ان کے عزیز و اقارب، ان کے رشتہ دار، ان کے جتنے بھی جاننے والے تھے، ان سب کو ان کے اس وفات کا بہت ہی زیادہ دکھ ہے اور وہ سب بہت غم زدہ ہیں۔ ہم سب
بے حد دکھوں اور غموں کے یکساں شکار ہیں کہ مرزا محمد سعید جو ہیں ان جیسی صاحب کمال اور صاحب مطالعہ شخصیت جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ اب ہم سب کا اس میں بہت بڑا نقصان ہے۔ اب ہمارا نقصان کیا ہوگا کہ ہمیں علم و ادب کی جو گہرائی مرزا محمد سعید نے عطا کی ہے ہم اس سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ ان میں بے لوث محبت بھی تھی، ان میں جان ساری کا جذبہ بھی تھا، اور وہ اس دنیا میں آ کر تمام لوگوں سے پیار محبت سے بھی ملتے تھے، اپنے اخلاق سے بھی انہوں نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا اور اپنے علم سے بھی لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ اب چونکہ وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، عدم موجودگی وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، تو پھر ایک صاحب علم و فضل اور بے پناہ خوبیوں کا مالک جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر یقیناً اپنے ساتھ اپنی بہت سی یادیں اور باتیں بھی لے جاتا ہے۔ اب جب کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا خلا پر کرنا بہت مشکل ہے، ان جیسی شخصیت دوبارہ نہیں آئے گی، تو وہ چونکہ اب ہمیں موجود نہیں ہیں تو ہمیں بار بار وقت بے وقت ان کی یاد آئے گی، اور لیکن پھر کیا ہے، یہ دنیا ہے اور دنیا میں وقت جو ہے وہ گزرتا ہی چلا جاتا ہے، آہستہ آہستہ ہی ان کی جدائی کا گاؤ، یہ جو ایک زخم ہے یہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جائے گا۔ وقت چاہے جتنا بھی تبدیل ہو، زمانہ جتنا بھی گزر جائے، سال بیت جائیں، لیکن مرزا محمد سعید جیسی شخصیت سے جدائی کا جو ایک نقصان ہے اور ہمارے دلوں پر جو غموں کے زخم ہیں وہ بڑھیں گے ہی، وہ کم نہیں ہوں گے۔ یہ دیکھیں ان باتوں کو کتنا زیادہ طوالت سے بیان کرنا ہے ہم نے، کہ میں نے ایک لائن کو 3 4 لائنوں میں کنورٹ کیا ہے، دکھ غم کا اظہار مختلف انداز سے کر کے ہم نے اس لائن کی تشریح کی ہے۔ اور جب کوئی ایسا شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس دنیا کو ناقابل تلافی نقصان بھی ہوتا ہے، اور ان کے چلے جانے سے ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور جو کہ ان کے ساتھ رہنے والے لوگ اور اس دنیا میں موجود ادب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے وہ دن بلائے نہیں بھولے گا، اور نہ ہی ان کی کمی میں وہ پوری ہو سکتی ہے۔ کیونکہ یہاں پہ آپ حوالہ کے طور پر علامہ اقبال کا شعر ایڈ کر سکتی ہیں، کیونکہ تشریح میں ہم نے حوالہ جاتی مواد ضرور دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے موجود تو بالکل درست والا آپ نے مواد دینا ہے، اگر نہیں تو غلط نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ لیکن بہت مشہور شعر ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ آپ یہاں پہ شامل کر لیں، کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، ٹھیک ہے۔ تو مرزا محمد سعید بھی ایک ایسی ہی شخصیت ہے کہ جو ان جیسا شخص دنیا میں روز روز پیدا نہیں ہوگا، بلکہ صدیوں بعد یا تاریخ کو بہت طویل انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر ہی مرزا محمد سعید جیسا کوئی شخص اس دنیا میں آئے گا۔ اور یوں آپ نے ایک بات کی بہت زیادہ وضاحت سے تشریح کرنی ہے، اور یہ حوالہ جاتی شعر بھی آپ ضرور دیں گی۔ مرزا صاحب بہت ہی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے۔ پھر آپ نے تشریح میں بھی پیراگراف بنانا ہے، یہ بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں گی، تشریح میں پیراگراف بنانے ہیں، بالکل ایک ہی سیدھ میں نہیں لکھتی جائیں گی۔ اب آپ نیا پیرا یہاں سے بے شک شروع کر لیں کہ مصنف بتاتے ہیں کہ مرزا محمد سعید کی جو وفات کا ہمیں نقصان ہے اس کا اندازہ ہمیں آہستہ آہستہ ہی پتہ چلے گا، احساس وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا، ہمیں ان کی یاد شدت سے جب ستائے گی تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنے عالم فاضل انسان سے محروم ہو گئے ہیں۔ کیونکہ مرزا صاحب اپنے کام سے بہت مخلص تھے، وہ بغیر کسی صلے کی تمنا اور ستائش کی پرواہ کے اپنا کام کرتے تھے، اور اتنی خاموشی سے اپنا کام انجام دیتے تھے، سنجیدگی سے کرتے تھے، بالکل بھی ان کی یہ عادت ہی نہیں تھی کہ وہ دولت یا شہرت کے لیے کام کریں، وہ اپنی ذاتی تسکین کے لیے کام کرتے تھے، خاموشی سے علمی اور ادبی کارنامے کیے جا رہے تھے جن سے کہ اکثر لوگ ناواقف تھے۔ کئی لوگ تو جانتے ہی نہیں تھے کہ مرزا محمد سعید اتنے عالم فاضل ہیں اور انہوں نے بہترین کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ سب باتیں آپ نے یوں بیان کرنی ہیں، ایک بات کو 2 2 3 3۔ تو مرزا محمد سعید جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آنے سے بھی کتراتے تھے، اور بالکل بھی کوشش ہوتی تھی ان کی کہ میں جو پڑھ لکھ رہا ہوں، جو مطالعہ کرتا ہوں وہ اپنی ذات کی تسکین کے لیے کرتا ہوں، اور جو بھی میں لکھتا ہوں وہ بھی میں اپنی ذات کی تسکین کے لیے ہی لکھتا ہوں۔ اس لیے وہ شہرت کے قائل نہیں تھے، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ میں جانے سے گھبراتے تھے، اور اپنا خاموشی سے چپ چاپ علم و ادب کی خدمت کرتے رہے۔ اور یہ اس زمانے کے اکثر لوگ، یعنی کہ
اس زمانے میں جب مرزا محمد سعید یہ سب علم و ادب کی ترویج کر رہے تھے، فروغ میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ جانتے بھی نہیں تھے کہ مرزا محمد سعید جیسا کوئی شخص ہمارے درمیان موجود ہے جو کہ علم و ادب کا گہوارہ ہے، عالم و فاضل ہے، ادب کے لیے اس نے بہترین ناول لکھے ہیں۔ یوں کر کے آپ بہت طویل کریں اور تشریح کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس کو بہترین طریقے سے لکھ کے پریکٹس کریں، بار بار کوشش کریں تو تشریح انشاءاللہ بہت اچھی ہوگی۔ جو ہی آپ نے اپنا اقتباس کی تشریح شروع کرنی ہے، سیاق و سباق نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ وہ علیحدہ سے ہیڈنگ نہیں دینی، تشریح کی ہیڈنگ دے، اس میں مصنف کا تعارف لکھیں، پھر جو پچھلی بات ہے اس کو 2-2.5 لائنوں میں لکھیں، 3 لائنوں میں کر لیں چلیں، پھر اس کے بعد اصل میں جو پیراگراف دیا گیا ہوتا ہے اس کی بہت طویل تشریح کرنی ہوتی ہے۔ ہر بات کو پھیلانا ہے، رہنا اسی چیز میں ہے، جو آپ کے پاس الفاظ ہیں، جو آپ کے پاس یہ سطور ہیں، انہی میں ہی رہ کے آپ نے ہر بات کو، ایک لفظ کو بھی بتانا ہے وضاحت کے ساتھ، اور ایک جو سطر ہے اس کو 3-3 4-4 میں کنورٹ کرنا ہے۔ یوں آپ کی بات طویل ہوگی تو آپ کی تشریح بہت اچھی ہوگی۔ آپ نے ابھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔